آٹے کو گوندھتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوانجنا کی پھلیاں پکا کر استعمال کریں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو جب بھی نہائیں فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیں، بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ عورت خربوزے کے چھلکے کو ابال کر اپنا چہرہ اس پانی سے دھو لے تو چہرہ خوبصورت، چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کر دیں، پھر غسل کر لیں، جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف ہو جاتی ہے اور چاول خوشبودار بنتے ہیں۔ اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاٹے جائیں تو وہ سیاہ نہیں ہوتے۔ اگر چاول کچے رہ جائیں تو اخبار کو گیلا کر کے ڈھکن پر لپیٹ دیں اور چاولوں کو ہلکی آنچ پر دم دے دیں، چاول آرام سے گل جائیں گے۔ اگر آپ کچھ میٹھا بنا رہے ہیں اور اس کے لیے سیب ڈالنا ضروری ہے تو سیب کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے اسے نمک ملے پانی میں کاٹ کر رکھ دیں۔ اگر ہاتھوں میں پیاز کی بدبو رہ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک ہاتھ پر ملنے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ لہسن کو چھیلنے سے پہلے اگر 1 گھنٹہ پانی میں بھگو دیا جائے تو چھیلنے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر مچھلی پرانی ہو جائے تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے تو اس کو سہاگے کے پانی سے دھو لیں۔ ادرک کو محفوظ کرنا ہو تو اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھینٹا دیتی رہیں۔ ٹماٹر اکٹھے محفوظ کرنے ہوں تو انہیں ویسے ہی فریج میں نہ رکھیں بلکہ انہیں گرائنڈ کر کے کسی برتن میں ڈالیں اور فریزر میں رکھ لیں۔ روٹیوں کو نرم اور پھولا ہوا بنانا ہو تو جب آٹا گوندیں نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ چاولوں کو دم دیتے وقت ایک کپڑے کی پوٹلی بنائیں، اس میں سونف، کالی مرچ اور لیموں کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں، اس سے پلاؤ میں سے مزیدار خوشبو آئے گی۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ سلاد بنانے لگے ہیں تو چقندر ابالنے کے بعد اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ یا لیموں کا رس چھڑک دیں تو اس کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ چائے کو خوشبودار بنانے کے لیے اس میں ذرا سی دار چینی ڈال دیں۔ پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا آٹا ڈال کر فرائی کر لیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ زیادہ نمک استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو 1 لیموں نچوڑنے سے نمک کم ہو جاتا ہے۔ چوپر یا بلینڈر کو استعمال سے پہلے تھوڑا سا نمک ڈال کر چوپر یا بلینڈر کو چلا لیں، ایسا کرنے سے اس کے بلیڈز تیز ہو جائیں گے اور ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی۔ ہری مرچوں کو جب بھی اچار میں ڈالیں تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں، اس طرح ہری مرچوں کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر دودھ گرم کرتے ہوئے ہلکا سا لگ جائے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں، اس سے دودھ کی خوشبو اور ذائقہ بحال ہو جائیں گے۔ اگر ایڑیاں پھٹ جائیں تو ہاتھ پر چند قطرے گلیسرین کے ڈالیں، اس میں اتنا ہی پانی ملا کر اچھی طرح سے مکس کر کے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ نکلی پھولوں اور پتوں کو کچے دودھ سے صاف کریں، بالکل چمک جائیں گے۔ زیادہ ابلے ہوئے انڈے کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انڈے کو اتنا ہی ابالیں کہ اس کی سفیدی جم جائے لیکن زردی نہیں۔
جو چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ چاولوں کے ڈبے کے پیندے میں نیم کے سوکھے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے۔ پپیتا سینے کی بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو خراب ہو جائیں گے۔ کباب تلتے وقت اکثر تیل میں جھاگ آ جاتی ہے، اس تیل میں ہلدی ڈال دی جائے تو اس تیل میں جھاگ نہیں بنے گی۔ آلو کی چپس بناتے وقت اگر گھی یا تیل میں ایک چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو یہ سنہری فرائی ہوں گے۔ لہسن جلدی چھیلنے کے لیے لہسن کو درمیان سے کٹ لگائیں اور چھری کی مدد سے چھلکا اتار لیں، لہسن بہت جلدی چھیلا جائے گا۔ انڈا فرائی کرتے ہوئے توے سے چپک جاتا ہے تو اس کے لیے آئل یا گھی میں ایک چٹکی نمک یا پھر آٹا ڈال دیں، انڈا توے سے نہیں چپکے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو ایک کپ دودھ کو خوب اچھا سا گرم کریں، پھر اسے چولہے سے اتار لیں، پھر اس میں ایک انڈا توڑ کر ڈالیں، اچھی طرح مکس کر کے پی لیں۔ پلاؤ بناتے وقت اگر اس میں بادیان کے پھول بھی شامل کر لیں تو پلاؤ خوشبودار اور مزیدار بنے گا۔ چینی کے ڈبے میں اکثر چیونٹیاں آ جاتی ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے ڈبے میں لونگ رکھ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ وقت کم ہو اور آلو جلدی ابالنے ہوں تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابل جائیں گے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے مضر صحت چکنائی کم ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ ادرک کا رس پانی میں ابال کر صبح و شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے آمیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اگر گوبھی پکانے کے دوران برتن میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 تا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں، سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ سیب، کھیرے اور آڑو کے چھلکے ضائع مت کریں، انہیں تازہ دھنیے، ہری مرچوں، ادرک، ناریل، نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور چٹنی بنتی ہے۔ اگر پنیر کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا کر مل مل کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اور ضرورت کے وقت اس کو دھو کر استعمال کر لیں۔ اگر باداموں والے برتن میں 1 بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے، اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے اسے زیادہ نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔
اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم مضبوط ہوگا۔